اگر مقصود صرف توحید ہے 1.25 لاکھ انبیاء آتے لا الہ الا اللہ پڑھتے، بات پوری تھی۔ اللہ ایک ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالتا ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ صرف یہی گفتگو کرتے، کیا ضرورت تھی انہیں؟ پھر ہر ایک اپنے دور میں یہ کہہ رہا ہے ہم غلام ہیں، آقا آ رہے ہیں۔ حضرت آدم نے کیوں حضور پر نور کا نام لیا؟ حضرت شیش نے کیوں نام لیا؟ حضرت اسماعیل نے کیوں لیا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں لیا؟ حضرت یوسف نے کیوں لیا؟ یعقوب نے کیوں لیا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں لیا؟ وہ سب حضرات جو حضور کا نام لے رہے ہیں، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ نبی ہیں، اللہ کو زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہر ایک اسی ہستی کا نام لے کر اپنے رب کا تقرب مزید چاہتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یہ آیت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا۔ شکر ہے یہ تو قرآن کی آیت میں ہے۔ اگر یہ ہم کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یا پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا، یا فلانے غوث پاک نے فرمایا، تو یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہوئے جو کہتے باویاں دیاں گلاں نے، ایک کڑے باوے دی گل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک کڑے باوے دی گل ہے؟ سارے نبی اللہ کا ادب سکھاتے آئے ہیں، ایک اللہ ہے جو محمد کا ادب سکھاتا جا رہا ہے۔ بتائیں مجھے، اندازہ فرمایا۔ اے ایمان والو آوازیں اونچی نہ کرنا میرے نبی کے سامنے، آواز اونچی نہ کرنا۔ اور سنو، فرمایا آواز اونچی نہ کرنا اور انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا۔ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے گل سن اینج نہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا، ادب کی طرز اختیار کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب یہاں تو مسلک کا رولا ہی نہیں نا، گل سمجھنے کی کوشش کرو کہ پروردگار عالم ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اب جس مسلک میں ایمان والا ہے وہ غور کر لے۔ ایمان والوں سے تقاضا ہے، اے ایمان والو آواز پست کرو، اور اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جو حضرات، کچھ مجھے حضرات علماء نظر آ رہے ہیں یا قراء یا حفاظ یہ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ بتائیں مجھے اعمال کسے کہتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کیا یہ نمازیں اعمال نہیں ہیں؟ اور کیا یہ تسبیحاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اعمال نہیں ہیں؟ اور کیا یہ روزے اعمال نہیں ہیں؟ اور مجھے سمجھائیں، کیا یہ عبادت پروردگار نہیں ہے؟ نماز کیا ہے؟ عبادت خدا۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت خدا۔ حج کیا ہے؟ عبادت خدا۔ تسبیح کیا ہے؟ عبادت خدا۔ ذکر کیا ہے؟ عبادت خدا۔ پروردگار عالم کی ایک طرف اپنی عبادت ہے، دوسری طرف یار کا ادب ہے۔ وہ فرما رہا ہے ہم اس سے عبادت لیں گے جس کے کلیجے میں محمد پاک کا ادب موجود ہو۔